من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب، اور رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں جس کا الحمدللہ آج باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت سارے ممالک میں آج پہلا روزہ ہے، پہلی سحری کی جائے گی۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عرب امارات میں روزہ ہو چکا تھا، ماشاءاللہ سے وہ دوسری سحری کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہم پہلی سحری کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک ان پرنور ساعتوں میں یہ خصوصی نشریات پیش کی جا رہی ہے میٹرو ون نیوز پر، اور اس محفل کو سجانے میں بہت کلید کردار ہے پاکستان کے بلڈرز، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جناب عرفان واحد صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں میٹرو ون نیوز سے، جس کا ٹائٹل ہے رمضان ہماری شان، سجانے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان میں، پاکستان سے باہر تمام پوری دنیا کے عالم اسلام کے مسلمانوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک۔ الحمدللہ، میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں ہمارے عالم اسلام کے معروف قاری قرآن، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ میں خود آپ کو اپنے بچپن سے سن رہا ہوں اور ہمیشہ آپ کو دیکھا، آپ کو سنتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں قاری صاحب۔ اللہ رب العزت ہمارے قاری قرآن قاری محمد حسین آرائن صاحب کو سلامت رکھے، اور جو تلاوت ماشاءاللہ آپ نے کی قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیات کی آپ نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو فرمایا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کتنی خوش نصیبی ہے ناظرین کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ صیام نصیب فرمایا۔ کتنے لوگ جو پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ تھے وہ آج ہم میں نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہم سب کو رجب شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان سے ملا دے۔ یہ ان دعاؤں کا ثمر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ 2 سال کووڈ 19 کی وجہ سے نہ ہم نمازیں پڑھ پا رہے تھے، مساجد میں اجتماعی سطح پہ بڑی پرابلمز تھی، حرمین طیبین کی رونقیں بحال نہیں تھیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے حرمین طیبین کے دروازے امت مسلمہ پر دوبارہ کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ کل ہی کی نیوز ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تراویحاں بحال فرمائیں، سبحان اللہ۔ وہاں مسلمانوں کو سجدہ ریزیاں نصیب ہو رہی ہیں پھر سے۔ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رہتی زندگی میں بار بار یہ ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ۔ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ رمضان ہماری شان، آج ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک کی قدر کیسے کریں۔ قاری محمد حسین آرائن صاحب نے سورہ بقرہ کی جس طریقے سے تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت ہمارے قاری حضرات کو سلامت رکھے، جس خوبصورت لہن میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لہن میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دوسرے ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالم اسلام کے معروف ثنا خواں، معروف نعت گو شاعر، جن کو میں خود اپنے بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں، جن سے ہمیشہ ہم نے سیکھا۔ میری مراد محمد فیصل حسن نقشبندی بھائی سے۔ فیصل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بہت فضل ہے، حضور کی بڑی عنایتیں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ بہت شکریہ، آپ کو اس انداز سے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے
اور رمضان الکریم کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ اور اس منصب کی بھی آپ کو خاص طور پر مبارکباد. اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اور فیصل بھائی یہ سب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں. یقیناً کہ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ یاد تھا. تو میں جامع مسجد نور الاسلام میں صلاۃ السلام پڑھا کرتا تھا. جی تو والد صاحب مجھے محفل نعت میں لے جانے لگے. تو میں پوری محفل میں اختتام کا ویٹ کرتا تھا کہ کب محفل مکمل ہو تو میں صلاۃ السلام پڑھوں. تو جب میں صلاۃ السلام پڑھتا تو میرے والد صاحب کو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو نعتیں یاد کروائیں تاکہ یہ نعتیں بھی پڑھے. پھر ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی چھوٹی سی ہم سب محفلوں میں نعتیں پڑھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے اساتذہ سمجھاتے تھے بیٹا تم میزبانی کے فرائض انجام دینے لگو, اس طرف آؤ, ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں شوق ہے. اور حقیقت میں شوق بھی تھا. الحمدللہ. کوشش تھی کہ علماء کرام کے ساتھ میں بیٹھوں, ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس طرح فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جی کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. جی ماشاءاللہ. تو اس محفل میں انشاءاللہ ہمارے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ روزانہ شامل ہوں گے یقیناً اور ہم اور آپ سب سیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. فیصل بھائی بغیر کسی تاخیر کے میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کیفیات حرمین طیبین کا تذکرہ آپ نے کیا. اس وقت مکۃ المکرمہ میں مدینہ المنورہ میں رونقیں رمضان کی چھائی ہوئی ہیں. میں باب ملتزم کے تعلق سے ایک ہم پیش کرتا ہوں. کر رہا ہوں التجائے ملتزم کے سامنے, کر رہا ہوں التجائے ملتزم کے سامنے, رد نہیں ہوتی دعائیں ملتزم کے سامنے, واللہ رد نہیں ہوتی دعائیں ملتزم کے سامنے. حاضر دربار ہیں ہم, حاضر دربار ہیں, آ رہی ہے یہ صدائیں ملتزم کے سامنے, آ رہی ہے یہ صدائیں ملتزم کے سامنے, واللہ رد نہیں ہوتی دعائیں. نور خلاق دو عالم ہے نمایاں ہر طرف, کیا ملا ہے کیا بتائیں, کیا ملا ہے کیا بتائیں ملتزم کے سامنے, واللہ کیا ملا ہے کیا بتائیں. حمد رب نعت محمد مصطفیٰ فیصل غسل, ہر برس آ کر سنائے, بار بار آ کر سنائے, بار
کر سنائے ملتزم کے سامنے، کیونکہ رد نہیں ہوتی دعائیں ملتزم کے سامنے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس فیصل بھائی، آپ ملتزم کے سامنے التجائے پیش کر رہے تھے اور یقین کریں دل ایسا تھا کہ وہیں اپنے آپ کو تصور کر رہے تھے کہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ کرم ہے نا، یہ کرم ہے کہ کہتے ہیں نا، کسی دانا نے کہا تھا کہ کسی دانا نے کہا تھا کہ اپنی ہی راہ چلتے ہیں دیوان گانے عشق، سبحان اللہ، اپنی ہی راہ چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت یہ کیفیت، اللہ سب کو نصیب، یہ حضوری کی لذتیں ہم سب کو نصیب ہوں۔ آمین۔ ماشاء اللہ قاری صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار، اور انشاءاللہ قاری محمد حسین آرائی صاحب صرف آج موجود نہیں ہیں بلکہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ خوبصورت انداز میں ہمیشہ سے ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ روزانہ آپ کی تلاوت کلام پاک سے مستفیض ہوں گے۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکر گزار، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، یہاں ہم لیتے ایک مختصر سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان ہماری شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد الحمدللہ رمضان ہماری شان میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے عالم اسلام کے معروف عالم دین۔ عرصہ دراز سے آپ مساجد میں، درسگاہوں میں، محفلوں میں اور ٹیلی ویژن کے مختلف پروگرامز میں، نہ صرف رمضان ٹرانسمیشن میں بلکہ پورا سال تواتر سے آپ جن کو پورا سال دیکھتے ہیں، ہمیشہ سیکھتے ہیں، ہم سب سیکھتے ہیں۔ میری مراد جناب علامہ شہریار داؤد صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے تو رمضان المبارک، بہت بہت مبارک۔ مبارک آپ کو بھی، احمد رمضان مبارک۔ بہت شکریہ، اور ساتھ ہی آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ یہ خوبصورت محفل جو جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے میٹرو ون نیوز پر سجائی ہے، آپ اس میں آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں بھی آ کر اس مبارک محفل میں اپنا کچھ حصہ ڈال سکوں۔ اچھا، اور شہریار میں جو ایک بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کوئی محفل ہے نا کسی بلڈرز نے سجائی ہو اس طریقے سے، اور جن کو اب یہ شرف ملا ہو کہ آج کا دن نہیں، اب 30 دن تک یہ شرف جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو نصیب ہوگا کہ ان کی روزانہ کی اس محفل میں علماء، قاری قرآن، نعت خواں حضرات اور مختلف علمی ادبی شخصیات اس محفل میں شامل ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بلڈرز ہوتے ہیں نا، ان کا دین سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ کیسے کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے ایمان والوں کے لیے جنت میں اعلیٰ مکانات تعمیر فرمائے ہیں، محلات بنائے ہیں، تو ان سب کا تعلق کنسٹرکشن سے ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھے مکانات اور اچھے مقامات رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو یہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جی ایف ایس والے اگر اچھے مکانات یہاں بنائیں گے، اچھے مقامات لوگوں کو دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، ہمیں اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خالص نیت کی وجہ سے، ان کے اچھے کام کی وجہ سے، جب بہت سارے لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر بھی ہیں، الحمدللہ بڑا اچھا نام ہے الحمدللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ انہیں، میرا اللہ سے حسن ظن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اچھے عمل کی برکت سے ان کو اگلے جام میں بھی اچھی کنسٹرکٹڈ جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ بات نہیں کہ ہم پبلسٹی کر رہے ہیں بیٹھ کر اور انہی کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں الحمدللہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے پرسنل وابستہ ہوں الحمدللہ، اور اس ادارے کے جو ہمارے سی ای او ہیں جناب عرفان واحد صاحب، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی کہ انسان کو کیا وہ کام دے، کن کاموں میں مصروف کر دے، تو پورا سال الحمدللہ جس طریقے سے مختلف ہاسپٹلس کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں کے مالی اخراجات آپ اٹھاتے ہیں، پورا سال الحمدللہ
کئی مساجد آپ تعمیر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، زمینیں وقف کرتے ہیں مساجد کے لیے، ہسپتالوں کے لیے، اور مختلف فلاحی تنظیمیں پاکستان کی جو خدمت انسانیت کر رہی ہیں ماشاءاللہ، آپ ان کے بڑے خاص ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ شہریار داؤد بھائی، رمضان المبارک کی پہلی رات کیا ہے؟ روزے فرضیت کیوں اللہ رب العزت نے ہمیں بھوکا رہنے کو کہا اس مہینے میں؟ رمضان المبارک کیا خاص ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قاری صاحب نے بھی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جیسے کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ سمپل اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقوی سے مراد کیا؟ خوف ہے، ہم اللہ سے ڈرنے لگ جائیں؟ نہیں یار، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہم اس سے محبت کریں یا اس سے ڈریں؟ اب دیکھیں ہوا تھا کیا ہے۔ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو، میرے ساتھیوں میں تمہیں بنی اسرائیل کا واقعہ نہ سناؤں؟ ایک شخص تھا، اس نے 99 ناحق قتل کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے دل میں خلیش ہوئی، یار مجھے میرا رب بخشے گا نہیں بخشے گا؟ ایک بندے کے پاس گیا، کہتا ہے یار میرا بنے گا کیا؟ کہتا ہے کیا کیا تو نے؟ 99 ناحق قتل کیا۔ کہتا ہے 99 ناحق قتل، چلا جا، تجھ پر ایسا نہ ہو عذاب نازل ہو میں بھی اس میں گرفتار ہو جاؤں۔ کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے، اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری پوری۔ 2-4 دن بعد پھر خلیش ہوئی، کہتا ہے یار مجھے بتاؤ، کسی علماء کے پاس گیا اس وقت کے، کہتا ہے مجھے بتاؤ یار میں کیا کروں؟ کہنے لگا یار تم ایسا کرو، یہاں سے کچھ مقام پر ایک علماء بیٹھے ہیں، وہ دین کی بات سیکھتے سکھاتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں جو ہے نا کوئی اچھا تمہارا سولوشن بتا دیں گے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں صبح ہی جاؤں گا۔ گھر سے نکلتا ہے، موت آ جاتی۔ اب جنت کے فرشتے آ رہے ہیں لینے کے لیے، جہنم کے فرشتے آنے، جہنم کے فرشتے جنت کے فرشتوں کو دیکھ کے آرگیومنٹ کرتے ہیں، ابے تم لوگ کیوں لینے آ گئے اس کو، یہ تو 100 افراد کا قاتل ہے۔ کہا ہمیں تو اپنے رب کی طرف سے آرڈر آیا ہے، یا اللہ اس کا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناپ لو، جدھر جا رہا تھا نیکوں کے پاس، اگر اس کے قریب ہو جنت میں لے جانا، اگر اپنے گھر کے قریب ہو تو جہنم میں لے جانا۔ ابھی چونکہ وہ چلا ہی تھا، لیکن اللہ کی رحمت۔ اللہ اب دیکھیے یہ تتقون کیا ہے، اس بندے کے دل میں یہ تھا کہ یار مجھے کہیں سے there must be a way out for me، میرے لیے بخشش کا مغفرت کا کوئی ہوگا۔ وہ تقوی کے لیے وہ یہ ہے وہ تقوی کہ ہم اللہ سے ایسی محبت کریں، ہم اللہ سے اتنا جوائنٹ ہو جائیں، ہم اللہ سے اتنا جڑ جائیں کہ یار نہیں اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ تو یہ اس بندے کا تقوی تھا، وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے ڈرتا، امید۔ المومن بین الخوف والرجاء، حضور کی حدیث، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مومن خوف اور امید کے بیچ میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو سکڑ جا، زمین سکڑ گئی، ایک بارش ادھر زیادہ قریب ہو گیا جہاں جا رہا تھا علماء کے پاس، اللہ نے فرمایا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ٹوڈے واٹ وی ہیو ٹو لرن، ہمیں جو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے، ہماری یوتھ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی، ایک تو یہ ہم نے ایسے گیجٹس لے لیے، گوگل بابے کو اپنا پیر بابا بنا لیا ہے، جو وہ بولتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے بدقسمت لوگ آ گئے ہیں جو لوگوں کو علماء سے برگشتہ کرتے ہیں، علماء سے دور ہو جاؤ، مولوی ہو یہ کر دیں۔ ارے نہیں یار، ہر ایک جیسے نہیں ہوتے، محبت دکھاتے ہیں۔ اللہ کی محبت جب ملے گی تو آپ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی پالو گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس پر انشاءاللہ شہر بھائی مزید ہم بات کریں گے کہ کیا ہمیں تقوی حاصل ہو رہا ہے ان عبادات سے یا اس میں کوئی غفلت ہے۔ اور میں ہمارے ایک اور ہمارے مہمان نے جوائن کیا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر علی امام صاحب کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ آئے ہمیں جوائن کریں، لائیو ہے تو لائیو جوائن کریں بغیر کسی وقفے کے۔ آپ آئیے سر، پلیز تشریف رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، بڑی اچھی محفل سجائی آپ نے، اور علامہ صاحب کی باتوں سے میں بہت سیکھنے کو مل رہا تھا، بہت کچھ۔ فیصل بھائی کی حمد ماشاءاللہ سنی،
قاری حسین آرائی صاحب کی تلاوت ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو ایک بڑا ایک جو محفل ہے وہ بڑی پر رونق ہو گئی ماشاءاللہ. اور میں تو چونکہ یہاں پہ سیکھنے آیا ہوں, آپ لوگ سارے سینئرز ہیں, علامہ صاحب کے برابر میں بیٹھ کے میں کیا بولوں گا, آپ نے مشکل میں ڈال دیا. بس چونکہ وہ جو آپ نے ایک موضوع شروع کیا قدر و قیمت کے حوالے سے, جی. اور جو رمضان کی قدر کیسے کریں, تو جب قدر کریں گے تو قیمت لگے گی. بیسیکلی جو قدر کرتا ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے. اور اسی لیے ذات کی اہمیت نہیں ہے, اطاعت کی اہمیت ہے. تو بس آپ نے جتنی اس مہینے میں, اور ویسے بھی ہٹ کے, لیکن جتنی زیادہ میرے خیال میں ہم اطاعت میں لگ جائیں, فرما برداری میں لگ جائیں, تو اللہ کے جو محبوب ہیں وہ تو سب سے بڑے فرما بردار تھے, ان سے بڑا تو کوئی بھی نہیں تھا. ہم سب تو بہت ہی یعنی کہ نچلے درجے کے, بالخصوص میں اپنی بات کروں گا. تو بس تھوڑی بہت فرما برداری کر لیں, کچھ دیر کے لیے روزہ رکھ کے ان تمام اصولوں کے مطابق وہ چند گھنٹے گزار لیں, تو ہم کم کھا کے اپنے رزق میں بڑھاوا کر لیں. سبحان یہ اللہ, بات. سبحان اللہ. تو بس باقی کیونکہ وقت مختصر ہے اور یہ ہے کہ اور بھی لوگ ہیں, تو انشاءاللہ گفتگو رہے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین, میں آپ سب کو بتاتا چلوں, یہ جتنا پینل بیٹھا ہوا ہے یہ ساری وہ شخصیات ہیں کہ جن کو میں نے اپنے بچپن سے بہت فالو کیا ہے. اور فیصل حسن بھائی, جب میں والد صاحب کے ساتھ انگلی پکڑ کر محفلوں میں جاتا تھا, میں ہمیشہ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, ہمیشہ آپ سے سیکھا. شریعہ داؤد صاحب اور ڈاکٹر علی امام بھائی جو آج ہماری اس محفل میں اب شامل ہوئے, اور انشاءاللہ پورا رمضان ہمارے ساتھ رہیں گے, ہمارے پینل کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ, اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک اس الیکٹرانک میڈیا میں آپ نے 16-18 سال گزارے. یہ رمضان ٹرانسمیشنز کی جو پاکستان میں ٹرینڈ سیٹرز ہیں ماشاءاللہ, پائنیئرز میں سے ہیں علی امام صاحب. اب ماشاءاللہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں آپ ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں, مختلف جامعات میں آپ درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اور میں فیصل حسن بھائی سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ فیصل بھائی, ہمیں وقت مختصر ہے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں, اور مصطفیٰ بے مثال, ان کا مجموعہ کلام بھی حالیہ دنوں فیصل بھائی کا ماشاءاللہ شائع ہوا, اور اس کی خوبصورت تقریب پذیرائی بھی ہوئی ماشاءاللہ. تو مصطفیٰ بے مثال میں پیش کرتا ہوں, جو پوری دنیا میں آپ کا سنا جاتا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. پیش کرنی سعادت حاصل کریں. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ بے مثال, میم حامیم دال. مصطفیٰ بے مثال, ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان. دست اعجاز دے کنکری کو زبان. حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال. روک دے تو حرام, اذن دے تو حلال. کس کا کمال. میم حامیم دال. مصطفیٰ بے مثال. آپ سا مشفق و مہربان ہے کہاں. رحمت کبریا بالیقین بے گمان ہے. خدائی جہاں
مصطفی وہاں حق نے بخشا انہیں ایسا قرب و وصال کس کا جے کمال مصطفیٰ بے مثال. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں مختصر وقفہ اور حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد اور مختصر سے دورانی کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. کہیں مت جائیے گا. جی ناظرین السلام علیکم، ویلکم بیک. بریک کے بعد ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہریار داؤد صاحب، ڈاکٹر علی امام صاحب، فیصل حسن نقشبندی بھائی، اور ہمیں اب ماشاءاللہ سے جوائن کیا ہے جہاں جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو رمضان المبارک کے ان لمحات میں اس خوبصورت محفل کو سجانے کی. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس کے ریپریزنٹیٹر ہیں. السلام علیکم عدنان بھائی. وعلیکم السلام. ہیپی رمضان کریم ٹو آل آف یو. سر تھینک یو سو مچ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. تھینک یو. عدنان حفیظ بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے؟ لوگ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ کیسے پلاٹس خرید سکتے ہیں؟ کیسے گھر خرید سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بالکل بالکل. اسد پہلے تو جی ایف ایس ایگزیکٹلی کیا ہے؟ جی گلوبل فائنانس سولوشن ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کے پاس پروڈکٹ کیا ہے؟ ہم یہاں پر آپ کو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. وٹ ایور یو وانٹ، آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے، اپنا گھر لینا ہے، بالکل. وٹ ایور یور کنسرنس وی آر دیئر. ہمارا ایک پورٹل موجود ہے، پورٹل پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہیڈ آفس پہ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں آپ. پاکستان میں بہت سارا طبقہ وہ ہے جو 40,000 روپے مہینہ کماتا ہے، 30,000 روپے مہینہ کماتا ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں. بالکل. زندگی گزر جاتی ہے، گھر نہیں بنا پاتے. میں نے جی ایف ایس کے بارے میں یہ اکثر لوگوں سے سنا کہ سب سے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز جی ایف ایس کی ہیں. بالکل. ایکچولی سی ای او مسٹر عرفان واحد صاحب جی، ان کا کنسرن ہی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر بندے کا اپنا گھر موجود ہو. ٹھیک ہے. ہر شخص کا اپنا گھر موجود ہو. پاکٹ فرینڈلی پلان بنائیے جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے، اس حساب سے ہمارے ساتھ بیٹھیے. آپ دیکھیں پلاٹس پر ہم ہیں، انڈسٹریل سائٹ پر ہم ہیں، فارم ہاؤسز پہ ہم موجود ہیں، کمرشل پہ ہم ہیں، شاپس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تمام چیزیں پاکٹ فرینڈلی ایز پر یور پلان. صحیح. تو جاب کرنے والے لوگ جو معقول آمدنی رکھتے ہیں وہ اپنے گھر کا خواب دیکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ اگر دیکھیں میرے پاس گلوبل انٹریکشن جو ہے، اب ایک بندہ ملک چھوڑ کے باہر بیٹھا ہوا ہے، ناٹ بی ایبل ٹو میک ہوم، یہاں نہیں بنا پا رہا، وہاں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یا جو یہاں پہ بھی ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں تو بہت ایزی پلان بنا کر آپ اپنا گھر چاہے فار 80 ایئرس، فار 120 ایئرس، مور دین دیٹ آپ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. عرفان صاحب کا بیسیکلی کانسیپٹ یہی ہے، ہر کسی کا اپنا گھر ہو، پڑھا لکھا پاکستان ہو. الحمدللہ. اور ہم پورا سال دیکھتے ہیں کہ عدنان بھائی جس طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے جی ایف ایس بلڈرز کے عرفان واحد بھائی، اور بالخصوص میں اگر یہاں ذکر نہ کروں محسن واحد بھائی کا جو ماشاءاللہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے، اور اس پوری خوبصورت ٹرانسمیشن کو سجانے میں، اور یہ یقین کریں ناظرین یہ ٹرانسمیشن بس یہ سمجھ لیں 2 دن میں پلان ہوئی ہے. ایک رات میں سیٹ لگا ہے، لوگ لائن اپ ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور یہ محفل حضور اصل میں وہ کہتے ہیں نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو عرفان بھائی ماشاءاللہ سے جس طریقے سے پورا سال ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کو تعمیر کرنا ہو، ہسپتالوں کے لیے ان کو بہتر بنانا ہو، مختلف اسپورٹس ایکٹیویٹیز پاکستان میں جتنی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے ہم ان کو دیکھتے ہیں. تو انفیکٹ اسد اگر دیکھو تو محسن انسانیت کی ایک ایگزامپل ہے عرفان صاحب. ہر جگہ آپ کو انوالو نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہو، مساجد ہیں، وٹ ایور دی تھنگز آپ کو عرفان صاحب، انفیکٹ محسن صاحب، تمام یہ سب نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا عدنان حفیظ بھائی یہ میرے پاس جو ہیں ناظرین جی ایف ایس کے واچرز موجود ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے 50% ڈسکاؤنٹ آن بکنگ اماؤنٹ. بالکل. تو سب سے پہلے تو یہ اپنے مہمانوں کو میں فیصل حسن بھائی آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ کے لیے. علامہ شہریار داؤد صاحب جی ایف ایس بلڈرز کا یہ 15% ڈسکاؤنٹ کا واچر آپ کو. میں تو خوش ہو گیا. 15% یا تو 15% انشاءاللہ میں درخواست کروں گا 50% بھی آئے گا انشاءاللہ کہ علماء کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ ہو. میں انشاءاللہ خصوصی درخواست کروں گا. ڈاکٹر علی امام بھائی کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ واچ ہے. کسی بھی سائٹ آفس پر آپ آ کر اس کو اویل کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں عدنان حفیظ بھائی. اس جی ایف ایس کے یہ فلیٹ 15% آف ہے آپ کے لیے. کسی بھی سائٹ پر آپ لوگ آ کر بکنگ پر آ کر واچر شو کریں اور آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ. ادھر وہ پلاٹ
ہو, شاپ ہو, ہاؤس ہو, فلیٹ ہو, whatever علامہ صاحب, whatever. تو اگر میں علامہ صاحب کو یہ اپنا دے دوں تو ان کو 30% نہیں ایسا پھر وہ نہیں. 2 لیں گے نا مجھ سے, پھر وہ 2 لیں گے 15% پر. اچھا ناظرین, یہ جی ایف ایس کا خاصہ ہے ماشاءاللہ سے. جو لوگ جی ایف ایس آتے ہیں جاتے ہیں, وہاں ان کی جی ایف ایس کے لوگوں سے ملاقات ہے. تو جی ایف ایس بلڈرز کو یہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کو, بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ عرفان بھائی کے پاس آپ جب کبھی آفس ملنے جائیں تو لفٹ تک آپ کو ڈراپ کرنے جاتے ہیں. چائے, کھانا, پینا, اس کے بغیر انسان وہاں سے واپس نہیں آتا. تو یہ گفٹس واچر ہیں ہمارے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب. فیصل بھائی آپ کے لیے, علامہ شہریار بھائی آپ کے لیے, اور ایک اور گفٹ ہیمپر ہے یہ ہمارے ڈاکٹر علی بھائی آپ کے لیے. عدنان حفیظ بھائی آپ بھی ہمارے مہمانوں میں ہیں یہاں پر, آپ کے لیے بھی جی ایف ایس بلڈرز کا تحفہ ہے. طاہر سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محبت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے رمضان ہماری شان میں ملاقات ہوگی. انشاءاللہ یکم رمضان سے چاند رات تک ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو دیکھیں گے. اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیجیے گا. رمضان ہماری شان. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد اسد ایوب کو اجازت دیجیے. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. آپ سب کا شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.